یہ مجھ سے سوال آیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں ذرا اس سوال کو تھوڑا سا بیان کر دوں۔ حجر اسود کے بارے میں ہی سوال ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حجر اسود پہلے حجر ابیض تھا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، حجر اسود پہلے حجر ابیض تھا۔ حجر اسود کا معنی بلیک سٹون، کالا پتھر، اور حجر ابیض کا معنی سفید پتھر۔ یہ پہلے سفید ہوتا تھا، یہ بعد میں سیاہ ہوا، اور یہ لیکن ہمیں کالا ہی ملا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری شریعت میں ہمیں اسود ہی ملا ہے، ابیض نہیں ملا۔ آئیے ذرا اس کی سیاہی اور سفیدی کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے، اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے، جنت میں اللہ کے پڑوس میں محبوب ازلی و اصلی کے پاس رہتے تھے، تو آپ اکثر اس پتھر کے اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ پتھر آپ کی کرسی تھا، چیئر آف آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کرسی کا کام دیتا تھا۔ اس کی چمک دھمک اس قدر تھی کہ جنت روشن ہو جایا کرتی تھی، شدید روشن تھا یہ پتھر۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے نا، تو کئی روایات میں یہ چیزیں مختلف ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں، آپ تشریف لے کے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسے اپنی بغل میں لائے، ایسے رکھ کے۔ اب آپ سوچیں گے اتنا بڑا پتھر آدم علیہ السلام کی بغل میں کیسے آ گیا؟ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک بھی بہت بڑا تھا۔ آپ لے آئے، اجازت ملی آپ کو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو زمین پہ اتارا۔ اچھا، اس کو زمین پہ اتارنے میں حکمت کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے نا تو انہیں جنت یاد آئے گی، انہیں اللہ کا پڑوس یاد آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حجر اسود، یعنی اس وقت تو ابیض تھا، تو یہ آپ کے پاس ہی پڑا ہوا ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو وہی پتھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام کا رونا تو مشہور ہے یارو، ہمارے ابا اللہ کی جدائی میں، اللہ کی پڑوس کی جدائی میں بہت روئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ اب آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو جہاں جاتے تھے اپنے پاس رکھتے تھے، تو ہر روز آپ کا کام یہ تھا کہ سامنے رکھ لیتے تھے، تو اس کو دیکھ دیکھ کے روئی جانا، اس کو دیکھ دیکھ کے روئی جانا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آنسو گرنے لگتے تھے نا تو اس پتھر کو قریب کرتے تھے، اور اس کے اوپر میرے اور تمہارے ابا، پوری نسل انسانیت کے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسو اس پتھر کے اوپر گرا کرتے تھے۔ اور اتنا روئے آدم نبی اللہ کے عشق میں، اتنا روئے، رو رو کے اس پتھر کو کالا کر دیا، اتنا روئے آدم علیہ السلام کہ اس کی سفیدی سیاہی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اچھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ ایک فرشتہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر ممنوع جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ آدم ہر چیز کھا لینا، اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس ممنوع درخت کے پاس نہ جانا۔ تو ساتھ اس فرشتے کو نگران بنایا ہوا تھا کہ اللہ نے کہ دیکھنا میرا آدم کہیں اس درخت کے پاس نہ چلا جائے۔ اچھا، پھر تقدیر غالب آئی، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس دن وہ شجر ممنوع تناول فرمایا، اس دن یہ فرشتہ بھلا کیا کر رہا تھا؟ اللہ نے اس فرشتے کو نظروں سے اوجھل کیا، اور آدم علیہ السلام چونکہ اب وہ نگران فرشتہ ساتھ نہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت مائسہ کی باتوں میں آ گئے، تو آپ نے وہ شجر ممنوع تناول فرما لیا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ نے شجر ممنوع تناول فرمایا، یہ فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آدم نبی آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جب یہ سامنے ہوا تو کتابوں میں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہیبت و جلال کی نظر سے اس فرشتے کو دیکھا تو اچانک یہ فرشتہ پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔
یہ حجر اسود کے بارے میں یہ بھی ایک روایت موجود ہے جو آپ احباب کو میں نے سنائی. اب ذرا یہاں بات سمجھنے والی ہے. ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حجر اسود کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بلائے گا تو حجر اسود جب لوگوں کے سامنے آئے گا لوگ دیکھیں گے کہ اس کا سر بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں. تو یہ